دی پوڈکاسٹ آف بک ریویوز میں خوش آمدید۔ ایک زندگی، 27 سال قید اور پھر ایک پوری قوم کی آزادی۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ کوئی شخص قید خانے کی اندھیری کوٹھڑی سے نکل کر اسی ملک کا صدر بن جائے؟ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ جی ہاں، اور یہ حقیقت نیلسن منڈیلا کی اپنی لکھی ہوئی کہانی ہے، آزادی کا طویل سفر، یعنی لانگ واک ٹو فریڈم۔ یہ صرف ایک انسان کی آپ بیتی نہیں ہے، میرا مطلب ہے یہ تو 20ویں صدی کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو ظلم کے خلاف ڈٹ جانے، انسانی عزم کی بلندی اور امید کی ایک ایسی داستان ہے جس نے واقعی دنیا کو بدل دیا۔ تو آج ہم اسی غیر معمولی سفر میں گہرائی تک جائیں گے، کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ وہ کیا تجربات تھے، وہ کیا احساسات تھے جنہوں نے نیلسن منڈیلا کو وہ بنایا جو وہ تھے۔ یہ گفتگو محمد منتظر مہدی کی تحقیق پر مبنی ہے، دی پوڈکاسٹ آف بک ریویوز کے ذریعے۔ چلیں شروع کرتے ہیں یہ طویل سفر۔ تو کتاب کا عنوان ہی بہت کچھ کہہ دیتا ہے، آزادی کا طویل سفر۔ مصنف ظاہر ہے خود نیلسن منڈیلا ہے، اور یہ ان کی آپ بیتی ہے جو 1994 میں شائع ہوئی، یعنی ٹھیک اس وقت جب جنوبی افریقہ ایک نئی تاریخ رقم کر رہا تھا۔ بالکل۔ اور اس کی اہمیت صرف ایک کتاب کی نہیں ہے، اس سے تو انسانی حقوق، آزادی کی لڑائی اور خاص طور پر نسل پرستی کے خلاف جو مزاحمت ہے، اس کی ایک عالمی نشانی مانا جاتا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کا پیغام بہت سی زبانوں میں پہنچا۔ اردو میں بھی سنا ہے، کئی تراجم ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اردو میں بھی تراجم موجود ہیں، اور ان میں مظہر الاسلام صاحب کا ترجمہ کافی مشہور اور معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اب ذرا مصنف کی بات کریں، نیلسن منڈیلا۔ سورج کو چراغ دکھانا ہے، جنوبی افریقہ کے پہلے جمہوری صدر بنے، لیکن اصل پہچان تو نسل پرستی یعنی اپارتھائڈ کے خلاف ان کی دہائیوں لمبی جدوجہد ہے۔ اور یہ جدوجہد صرف جنوبی افریقہ تک نہیں رہی۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ تو دنیا بھر میں امن، معافی اور انسانی وقار کی علامت بن گئے۔ اسی لیے تو انہیں 1993 میں FWD کلرک کے ساتھ امن کا نوبل انعام بھی ملا۔ ان کا موازنہ اکثر گاندھی جی، مارٹن لوتھر کنگ یا جنا صاحب جیسی شخصیات سے کیا جاتا ہے۔ درست، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے معاشروں میں بنیادی تبدیلی کی بنیاد رکھی۔ ان کی زندگی ایک عام کارکن سے شروع ہو کر ایک عالمی رہنما تک کا سفر ہے۔ کتاب ہمیں شروع میں ان کے بچپن میں لے جاتی ہے، وہ جنوبی افریقہ کا گاؤں مویزو، ٹھمبو قبیلہ۔ جی، ان کے والد وہاں مقامی سردار تھے۔ منڈیلا بتاتے ہیں کہ وہ دیہاتی ماحول، وہ روایات، اور وہیں سے انہیں انصاف اور برابری کا احساس ملا۔ اچھا، اور یہ نام نیلسن، یہ بھی تو انہیں وہیں ملا تھا۔ ہاں، یہ دلچسپ بات ہے۔ اسکول میں ایک مشنری استاد نے انہیں یہ انگریزی نام دیا تھا، جو بعد میں ان کی عالمی پہچان بنا۔ لیکن وہ پرسکون بچپن، وہ ایک بہت بڑے طوفان کا دیباچہ تھا۔ پھر تعلیم کا مرحلہ آیا اور سیاسی شعور بیدار ہونا شروع ہوا۔ جی، قانون کی تعلیم کے لیے پہلے فورٹ ہیئر یونیورسٹی، پھر جوہانسبرگ گئے، اور شہر آ کر اصل میں انہوں نے نسل پرستی کی حقیقت کو، اس کی بھیانک شکل کو دیکھا۔ یعنی یہ کہ سفید فام اقلیت کس طرح اکثریت پر حکومت کر رہی تھی ان کے اپنے ہی وطن میں۔ بالکل، کیسے قانون کے نام پر، طاقت کے زور پر کالے افریقیوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا تھا۔ ان کے بنیادی انسانی حقوق بھی نہیں تھے۔ یہ صرف امتیازی سلوک نہیں تھا، یہ تو انسانیت کی توہین تھی۔ اور اسی تجربے نے انہیں عملی سیاست کی طرف مائل کیا۔ ہاں، وہی مشاہدات تھے جنہوں نے انہیں افریقن نیشنل کانگریس یعنی ANC میں شامل ہونے پر مجبور کیا۔ ANC اس وقت سیاہ فاموں کے حقوق کی سب سے بڑی آواز تھی۔ یہیں سے ان کی اصل جدوجہد شروع ہوئی۔ پھر 1950 اور 60 کی دہائیاں آئیں، جدوجہد تیز ہوئی۔ جی، وہ ANC کی جدوجہد کے عروج کا دور تھا۔ منڈیلا، اولیور ٹیمبو، والٹر سیسولو جیسے رہنما سب مل کر ملک بھر میں تحریکیں چلا رہے تھے۔ سول نافرمانی، بائیکاٹ، مظاہرے۔ مقصد تھا کہ پرامن طریقے سے حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ یہ نسل پرستانہ قانون ختم کرے۔ لیکن حکومت کا رد عمل کیا تھا؟ مزید سختی، پابندیاں، تشدد۔ وہ شارپویل کا واقعہ، شارپویل ماسکر، اس نے بہت سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید پرامن راستہ کام نہیں کر رہا۔ ایسا ہی ہے۔
کتاب میں منڈیلا خود اس مشکل فیصلے کا ذکر کرتے ہیں جب ANC نے یہ محسوس کیا کہ پرامن احتجاج کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ تب انہوں نے مسلح جدوجہد کے لیے ایک ونگ بنایا، خونٹو وسیزوے یعنی قوم کا نیزہ۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ آخری راستہ تھا۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست کے تشدد کا جواب تھا، کوئی پہلا انتخاب نہیں، اور پھر اسی سرگرمی کی وجہ سے 1962 میں وہ گرفتار ہو گئے۔ اور پھر آیا وہ مشہور مقدمہ ریوونیا ٹرائل 1964 میں۔ جی، ریوونیا ٹرائل۔ منڈیلا اور ان کے ساتھیوں پر بہت سنگین الزامات لگائے گئے، تخریب کاری، حکومت گرانے کی سازش۔ اسی مقدمے میں انہوں نے وہ مشہور تقریر کی تھی۔ ہاں، کٹہرے میں کھڑے ہو کر انہوں نے نسل پرستی کے خاتمے اور ایک جمہوری غیر نسلی جنوبی افریقہ کے اپنے خواب کا دفاع کیا، اور کہا کہ یہ ایک ایسا آئیڈیل ہے جس کے لیے میں جینا چاہتا ہوں اور اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو یہ وہ آئیڈیل ہے جس کے لیے میں مرنے کو بھی تیار ہوں۔ کیا جرت تھی! یقیناً، لیکن عدالت نے انہیں اور باقی رہنماؤں کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ یہ ایک بہت تاریک دن تھا جنوبی افریقہ کی تاریخ میں۔ ایسا لگا جیسے امید ختم ہو گئی۔ اور یہاں سے شروع ہوا قید کا وہ طویل سفر، 27 سال۔ 27 سال، جس میں سے 18 سال تو اس بدنام زمانہ روبن آئلینڈ جیل میں گزرے۔ رابن آئلینڈ، اس کا نام ہی خوفناک لگتا ہے۔ وہ تھی بھی ایسی ہی جگہ۔ اسے خاص طور پر سیاسی قیدیوں کی ہمت توڑنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ کتاب میں منڈیلا بتاتے ہیں ان سالوں کے بارے میں، وہ سخت گرمی میں چونے کے پتھر کی کان میں مشقت، جس سے ان کی بینائی پر بھی اثر پڑا تھا، ہے نا؟ جی، مستقل نقصان پہنچا، پھر کھانا پورا نہ ملنا، خاندان سے بس کبھی کبھار ملاقات، وہ بھی نگرانی میں، خطوں پر سینسرشپ، اور جیل والوں کا رویہ، وہ تو تضحیک آمیز تھا۔ مقصد یہی تھا کہ ان کی روح کو کچل دیا جائے۔ لیکن وہ ٹوٹے نہیں۔ بالکل نہیں، یہی تو منڈیلا کی عظمت ہے۔ نہ صرف خود ہمت نہیں ہاری، بلکہ دوسرے قیدیوں کے لیے بھی حوصلے کا باعث بنے۔ انہوں نے قید کو ایک طرح کی یونیورسٹی بنا دیا۔ یونیورسٹی؟ جیل میں؟ ہاں، قیدی ایک دوسرے کو پڑھاتے تھے، سیاسی بحثیں کرتے تھے، مستقبل کے منصوبے بناتے تھے۔ وہ جیل حکام کے سامنے کبھی جھکے نہیں، اپنے اور ساتھیوں کے انسانی وقار کے لیے لڑتے رہے۔ کتاب میں وہ اپنی اندرونی کیفیت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ کیسے امید اور مایوسی میں دل ڈولتا تھا، خاندان کی یاد آتی تھی، لیکن آزادی کا خواب، وہ اسے زندہ رکھتے تھے۔ ان کا وہ جملہ ہے نا کہ میرا جسم قید تھا مگر میرا ذہن آزاد رہا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ان کی بقا کی حکمت عملی تھی۔ اصل جنگ تو ذہن کی تھی۔ اور باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا تھا اس دوران؟ دنیا بدل رہی تھی۔ جنوبی افریقہ پر عالمی پابندیاں بڑھ رہی تھیں، کھیلوں کا بائیکاٹ ہو رہا تھا، دنیا بھر میں منڈیلا کو رہا کرو مہم چل رہی تھی۔ اچھا۔ ملک کے اندر بھی مزاحمت تیز ہو رہی تھی، معیشت خراب ہو رہی تھی۔ آخر کار سفید فام حکومت پر اتنا دباؤ پڑا کہ انہیں مذاکرات کرنے پڑے۔ اور پھر وہ دن آیا، فروری 1990۔ جی، جب دہائیوں بعد نیلسن منڈیلا رہا ہوئے۔ وہ ایک تاریخی لمحہ تھا، پوری دنیا میں جشن منایا گیا۔ جب وہ جیل سے باہر آئے، ہاتھ بلند کیے، وہ منظر تو تاریخ میں امر ہو گیا۔ لیکن رہائی کے بعد کی کہانی بھی آسان نہیں تھی۔ نہیں، شاید قید سے بھی زیادہ مشکل۔ اب ملک کو جوڑنا تھا۔ منڈیلا نے انتقام نہیں لیا بلکہ مفاہمت کا راستہ چنا۔ یعنی ان لوگوں سے بات چیت کی جنہوں نے انہیں قید میں رکھا تھا؟ بالکل، تاکہ ملک خانہ جنگی سے بچ جائے اور ایک پرامن جمہوری مستقبل کی طرف بڑھے۔ یہ بہت مشکل تھا۔ انہیں اپنی پارٹی کے اندر سے بھی تنقید سننی پڑی۔ لیکن وہ کامیاب رہے۔ جی ہاں، ان کی قیادت، ان کی دور اندیشی کام آئی۔ 1994 میں جنوبی افریقہ میں پہلے جمہوری کثیر النسلی انتخابات ہوئے اور نیلسن منڈیلا ملک کے پہلے سیاہ فام صدر منتخب ہوئے۔ ایک قیدی سے صدر تک کا سفر، ناقابل یقین۔ یہ صرف منڈیلا کی جیت نہیں تھی، یہ جمہوریت کی فتح تھی، نسل پرستی پر، محبت کی نفرت پر، انصاف کی ناانصافی پر۔ یہ واقعی پوری انسانیت کی فتح تھی۔ اگر ہم کتاب کے بنیادی موضوعات پر غور کریں تو سب سے پہلے کیا ذہن میں آتا ہے؟ میرے خیال میں سب سے اہم موضوع ہے آزادی کی قیمت۔
منڈیلا بار بار یہ احساس دلاتے ہیں کہ آزادی مفت میں نہیں ملتی، اس کے پیچھے بے شمار قربانیاں ہیں، آنسو ہیں، خون ہے، جد و جہد ہے۔ اور یہ صرف سیاسی قیمت نہیں، ذاتی قیمت بھی ہے۔ جی بالکل، خاندان سے دوری، بچے بڑے ہو گئے اور وہ دیکھ نہیں سکے، اپنی ذاتی زندگی ایک طرح سے ختم ہو گئی۔ یہ بہت بھاری قیمت تھی جو انہوں نے اور ہزاروں دوسروں نے ادا کی۔ اور دوسرا موضوع جو بہت نمایاں ہے اور شاید حیران کن بھی، وہ ہے معافی اور مفاہمت۔ ہاں، 27 سال قید، اتنی اذیتیں، اس کے بعد جب وہ باہر آئے تو بدلہ لینے کا پورا جواز تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے وہ راستہ نہیں چنا۔ کتاب میں وہ اس پر بات کرتے ہیں کہ کیوں؟ جی، وہ بتاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ذاتی رنجشوں کو ملک کے مفاد پر قربان کیا۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک سوچا سمجھا سیاسی اور اخلاقی قدم تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ آزادی کا مطلب صرف اپنی زنجیریں اتارنا نہیں، بلکہ اس طرح جینا ہے کہ دوسروں کی آزادی کا بھی احترام ہو۔ وہ واقعہ بھی تو مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے جیلر کو صدارتی تقریب میں بلایا تھا۔ بالکل، یہ اسی سوچ کا ثبوت تھا کہ ماضی کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تیسرا اہم نقطہ ظاہر ہے نسل پرستی کے خلاف مزاحمت ہے۔ جی، اپارٹھائڈ کا نظام کتنا ظالمانہ اور غیر انسانی تھا، یہ کتاب اسے پوری طرح بے نقاب کرتی ہے۔ یہ صرف کچھ قوانین نہیں تھے، یہ ایک پورا نظام تھا جو انسانوں کو رنگت کی بنیاد پر بانٹتا تھا، ان سے ان کی شناخت چھینتا تھا۔ منڈیلا کی کہانی اس نظام کے خلاف جدوجہد کی علامت بن گئی۔ ہاں، وہ پاس قوانین کے خلاف مہم ہو یا تعلیم میں امتیازی سلوک، کتاب یہ سب بتاتی ہے اور احساس دلاتی ہے کہ اس کے خلاف لڑنا کیوں ضروری تھا۔ اور یہ پیغام صرف جنوبی افریقہ کے لیے نہیں، بلکہ ہر جگہ جہاں نسلی تعصب ہے اس کے خلاف ہے۔ اور ایک اور چیز جو قید کے باب میں خاص طور پر نظر آتی ہے، وہ ہے انسانی وقار کو برقرار رکھنا۔ بہت اہم نقطہ ہے۔ جیل کا ماحول تو بنا ہی اس لیے جاتا ہے کہ قیدی کی شناخت مٹا دی جائے، اسے صرف ایک نمبر بنا دیا جائے، لیکن منڈیلا اور ان کے ساتھیوں نے بدترین حالات میں بھی اپنے وقار کو قائم رکھا۔ کیسے؟ مطلب عملی طور پر؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن بہت معنی خیز، جیسے بہتر کھانے کا مطالبہ کرنا، پڑھنے لکھنے کے حق کے لیے لڑنا، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا، جیل حکام کے ناروا سلوک کے سامنے نہ جھکنا۔ کتاب یہ سکھاتی ہے کہ آپ کا اصل وقار آپ کے اندر ہے، جسے بیرونی حالات آسانی سے چھین نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ کیا قیادت کے حوالے سے بھی کچھ خاص باتیں ہیں؟ جی، ان کا قیادت کا انداز بھی روایتی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ مل کر فیصلے کرنے، مشورے سے چلنے، ساتھیوں کی رائے کا احترام کرنے پر زور دیتے تھے۔ جیل میں بھی اہم فیصلے سب مل کر کرتے تھے۔ ان کی دور اندیشی، ان کا صبر اور مشکل ترین وقت میں بھی امید نہ چھوڑنا، یہ سب ان کی قیادت کے پہلو ہیں جو کتاب سے سامنے آتے ہیں۔ اس کتاب کا اور منڈیلا کی زندگی کا اثر کتنا گہرا ہوا؟ بہت زیادہ۔ کتاب خود دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہوئی۔ اس نے منڈیلا کی شخصیت کے وہ پہلو دکھائے جو شاید پہلے لوگ نہیں جانتے تھے۔ یہ دنیا بھر میں سیاسی کارکنوں، انسانی حقوق کے علمبرداروں، طالب علموں، عام لوگوں، سب کے لیے ایک مثال بن گئی۔ صبر اور امید کی مثال۔ بالکل، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی۔ آپ آج بھی دنیا میں کہیں بھی جائیں، لوگ منڈیلا کی زندگی سے متاثر نظر آئیں گے۔ اور ان کی کہانی نے صرف لوگوں کو متاثر نہیں کیا، بلکہ عملی تبدیلیاں بھی لائیں۔ جی ہاں، جنوبی افریقہ میں جمہوریت تو آئی ہی، لیکن دنیا بھر میں آزادی اور برابری کی دوسری تحریکوں کو بھی اس سے بہت حوصلہ ملا۔ ان کا مفاہمت کا ماڈل اگرچہ ہر جگہ اسی طرح لاگو نہیں ہو سکتا، پھر بھی تنازعات کے حل کے لیے ایک اہم مثال ہے۔ آج بھی منڈیلا کا نام اور یہ کتاب ظلم، تعصب، آمریت کے خلاف انسانی وقار کا ایک نشان ہے۔ اور جس انداز میں یہ سب لکھا گیا ہے وہ بھی بہت متاثر کن ہے۔ ہاں، منڈیلا کا لکھنے کا انداز بہت سادہ ہے، براہ راست ہے، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی لفاظی نہیں، بہت ایمانداری سے بات کرتے ہیں، اپنی غلطیاں، اپنی کمزوریاں بھی بتاتے ہیں۔ زبان میں ایک ٹھہراؤ ہے، لیکن جذبات بھی ہیں۔ جی، محبت، غصہ، دکھ، امید، سب کچھ محسوس ہوتا ہے۔
ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی سیاسی رہنما کی نہیں بلکہ ایک انسان کی کہانی پڑھ رہے ہیں جو غیر معمولی حالات سے گزرا۔ اور کتاب کی رفتار وہ بھی عنوان کی طرح ہے، طویل سفر۔ بالکل، آہستہ آہستہ قدم بقدم قاری کو ساتھ لے کر چلتی ہے، بچپن سے شروع ہو کر جوانی کی سرگرمیاں، پھر لمبی قید اور آخر میں رہائی اور صدارت، ہر مرحلہ تفصیل سے آتا ہے۔ یہ رفتار قاری کو اس جدوجہد کی لمبائی اور صبر کا احساس دلاتی ہے۔ تحریر میں ایک سچائی اور گرم جوشی ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے جیسے منڈیلا خود آپ سے بات کر رہے ہوں۔ یہ اس کتاب کی بڑی خوبی ہے۔ تو آخر میں اس کتاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کی اہمیت کیا ہے آج؟ دیکھیں، آزادی کا طویل سفر صرف منڈیلا کی کہانی نہیں ہے، یہ 20ویں صدی کی تاریخ ہے، یہ نسل پرستی کے خلاف جنگ ہے، یہ انسانی روح کی طاقت اور امید کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تبدیلی آ سکتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ اور اس کا پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بالکل، ظلم اور ناانصافی کتنے ہی طاقتور لگیں وہ ہمیشہ نہیں رہتے۔ سچ، انصاف، آزادی، انسانی وقار، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ یقیناً یہ کتاب نسلوں کو سکھاتی رہے گی کہ ایک انسان کا عزم، اس کی ہمت پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ یہ صرف منڈیلا کی تعریف نہیں بلکہ یہ ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنے کی دعوت دیتی ہے۔ جی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کی مشکلات میں، ناانصافیوں کے سامنے اپنے اصولوں پر قائم رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کو معاف کر کے ایک بہتر مستقبل بنانے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، جیسے منڈیلا نے کر دکھایا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا شاید اس کتاب کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اگر یہ گفتگو سن کر یہ کتاب پڑھنے کا شوق پیدا ہوا ہو اور اسے خریدنا چاہیں تو آپ 0349226647 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب اور نیلسن منڈیلا کے بارے میں مزید معلومات، شاید کتاب کے کچھ حصے یا خلاصے، آپ کو knowledgewithmmm.blogspot.com پر بھی مل سکتے ہیں۔ یہ گہرائی سے جائزہ اور گفتگو محمد منتظر مہدی، جو دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کے بانی ہیں، کی تحقیق اور پیشکش ہے۔ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، خاص طور پر یوٹیوب پر درجنوں کتابوں پر مبنی دلچسپ، معلوماتی اور علمی مواد باقاعدگی سے شیئر کرتے ہیں۔ جی، اور وہ واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج ود MMM کے نام سے معلوماتی گروپ سیریز بھی چلا رہے ہیں۔ Knowledge with MMM Star Curated by Muhammad Muntazir Mahdi MMM. This space is dedicated to enriching your mind with a vast collection of information. From general knowledge to science, literature, history, and tech insights, we cover a wide array of topics designed to expand your understanding. Books, Scientists' Mindset. Dive deep into this platform and let MMM's passion for learning guide you on your journey towards greater knowledge. Whether you're passionate about learning or seeking answers, here you'll find something to spark your curiosity and broaden your horizons. Knowledge with MMM کا لنک اس گفتگو کی تفصیلات یعنی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ علم کی جستجو اور امید کا دامن تھامے رکھیے۔ خدا حافظ۔